بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے۔ چند روز بعد ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے اور ماہ رمضان میں مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں، رحمتیں اور مال عطا فرمایا ہے اس میں سے ہر سال زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے۔ تو میں نے سوچا امپلائز پیڈیا کے پلیٹ فارم سے تمام ملازمین اور سننے والوں کے لیے اس پر بات کی جائے۔ تو اس میں کچھ سوالات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ہم تمام کے ذہنوں میں ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ زکوٰۃ کن چیزوں پر واجب ہے؟ زکوٰۃ کی شرح کیا ہے؟ زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون سے ہیں؟ زکوٰۃ ادا نہ کرنے پر کیا وبال ہے؟ مثال کے طور پر کچھ رقوم اور ان کی پر لگنے والی زکوٰۃ کی شرح بھی میں کتنی ہے وہ بھی آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ ہم تمام کے ذہنوں میں اٹھنے والے کچھ سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ان تمام کے جوابات جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو ہم دیکھیں گے، سنیں گے، انشاءاللہ تعالی اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ زکوٰۃ کس پر واجب ہے؟ ہر عاقل، بالغ، مالدار مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس پر یہ زکوٰۃ واجب ہے، بشرطے کہ وہ صاحب نصاب ہو۔ سود، رشوت، چوری، ڈکیتی اور دیگر حرام ذرائع سے کمایا ہوا مال اس سلسلے میں استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ ان سے زکوٰۃ دیتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، صرف اور صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ اور صدقہ قابل قبول ہوتا ہے۔ اب کن چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہے؟ سونا، چاندی، سونے چاندی کے زیورات، نقدی یا نقدی سے متعلق دستاویزات، مال تجارت، بیچ کر نفع کمانے کی نیت سے لیا گیا پلاٹ زمین، کاروبار کی نیت سے خریدی گئی تمام چیزیں، کمیٹی کی جمع کرائی گئی اقساط، دیا گیا قرض جس کی واپسی کی امید ہو، انشورنس اور پرائز بانڈ کی اصل رقم۔ لیکن علماء اس کو درست نہیں سمجھتے کہ اس کی جو ہے اس کو سود کے زمرے میں لیا۔ بہرحال یہ موجود ہے سوسائٹی میں۔ شیئرز، زمین کی پیداوار اور باہر چرنے والے جانور، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ واجب۔ اب وہ دیکھتے ہیں جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، جو ہمارے تصرف میں ہوتی ہیں۔ ضروریات زندگی، رہنے کا مکان، واجب الادا قرضے، استعمال کی گاڑیاں، ضرورت سے زیادہ سامان جو تجارت کے لیے نہ ہو، پہننے کے کپڑے، یوٹیلیٹی بلز اور ملازمین کی تنخواہیں۔ سب ذرا تنخواہ آتی ہے تو خرچ ہو جاتی ہے، اگر اس میں سے بچت ہو اور وہ سال بھر رہے تو اس پر زکوٰۃ لاگو ہوگی۔ اب کچھ لوگ جن پر زکوٰۃ واجب ہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور جن پر واجب نہیں ہے وہ نہیں دیتے، اور کوئی بہت غریب ہیں۔ تو لہذا زکوٰۃ کا اصل فلسفہ یہی ہے کہ مالدار لوگوں سے لے کر مستحق لوگوں میں دی جائے۔ تو زکوٰۃ کے مستحق لوگ کون ہیں؟ مساکین جو حاجت مند ہیں، غریب، حکومت کی طرف سے زکوٰۃ وصول کرنے والے نمائندے، مقروض جن پر قرض ہو، نو مسلم جو غریب ہو، قیدی، مجاہدین، مسافر جن کے پاس فی الحال نصاب نہ ہو۔ ماں باپ اور اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، اس طرح میاں بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ سب مستحق مسلمانوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب زکوٰۃ جو آپ نے دینی ہے یہ بھی آپ کو پتہ لگ گیا کس مال پہ دینی ہے اور مستحق لوگ کون ہیں، اس کی شرح کیا ہوگی۔ زکوٰۃ کی شرح قیمت کے لحاظ سے 2.5% ہے۔ یہ حدیث کا حوالہ موجود ہے۔ کرائے پر دیے گئے مکان پر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر اس کا کرایہ دار کے پاس 1 سال تک جمع رہتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اگر کرایہ سال پورا ہونے سے پہلے خرچ ہو جائے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے، تو شرح زکوٰۃ کی اس پر بھی 2.5% ہوگی۔ اب کچھ
اس پہ دیکھ لیتے ہیں سونے چاندی اور کچھ چیزوں پہ۔ سونے کی زکوٰۃ 28 گرام یعنی 7.5 تولے سونا پر زکوٰۃ واجب ہے۔ سونا محفوظ جگہ پہ ہو یا استعمال میں، ہر ایک پر زکوٰۃ واجب ہے۔ یعنی اگر کسی مرد یا خاتون کے پاس 7.5 تولے سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ چاندی کی زکوٰۃ 612 گرام یا 52.5 تولے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس سے کم وزن پر یہ واجب نہیں ہے۔ گاڑیوں پر زکوٰۃ، کرائے پر چلنے والی گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں، لیکن اگر ان کا کرایہ مکان کے کرائے کی طرح 1 سال تک آپ کے پاس جمع رہتا ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے۔ آپ کے گھر میں جو گاڑی ہے جس کو آپ استعمال کرتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ تجارت کے سامان پر زکوٰۃ کیا ہے؟ دکان کسی بھی قسم کی ہو، اس کے سامان تجارت پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ مال نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر 1 سال گزر جائے۔ تو یہ تو تھوڑی سی ہم نے وہ دیکھی کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر ہے۔ اب واجب ہے، سونے پر کتنی ہے، چاندی پر کتنی ہے، مکان پہ کتنی ہے، گاڑی پہ کیسے دینی ہے۔ ڈیفینیٹلی زکوٰۃ جو ہے وہ پیسوں کے حساب سے جاری ہوتی ہے۔ تو آج تھوڑا سا مثال کے طور پر دیکھ لیتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 40,000 روپے ہیں وہ 1 سال رہے ہیں تو اس پر 1,000 روپے زکوٰۃ ہے۔ یہ تھوڑی سی کیلکولیشن بھی میں نے سامنے آپ کے رکھی ہے، سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے۔ 1 لاکھ پر 2,500 روپے زکوٰۃ ہوگی، 5 لاکھ پر 12,500 روپے زکوٰۃ ہوگی، 10 لاکھ پر 25,000 روپے آپ زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اس طرح آپ آگے بڑھتے جائیں گے اور اس کو کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ ایک اہم اسلامی فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں بہت زیادہ ترغیب دی گئی ہے۔ اب اگر ایک بندہ صاحب مال بھی ہے، صاحب نصاب بھی ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، مسلمان بھی ہے، تو اس کے لیے قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں مختلف جگہ پر مختلف باتیں بتائی گئی ہیں، ان کو بھی آپ کے گوش گزار کر دیا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے کو قیامت کے دن سخت عذاب دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ بچائے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والی قوم قحط سالی کا شکار ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے والے قیامت کے دن ہر قسم کے غم اور خوف سے محفوظ ہوں گے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ محترم ناظرین، میرے پیارے ملازمین اور انتہائی قابل قدر سننے والوں، یہ ایک انتہائی اہم موضوع تھا جس کو میں نے بہت مختصر انداز میں اور اچھے الفاظ کے ساتھ، تحریر موجود ہے وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس ویڈیو پر آپ کی آراء کا، آپ کے کمنٹس کا منتظر رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔